طور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 21 کے 21 ریزگنیشنز دیے ہیں. میں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنایا ہے جو اس پورا سینٹ الیکشن کی پروسیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ اگر ہمارے پارٹی میں سے کسی نے ووٹ نہیں دیا وہ کون تھے. ایک سینیٹر نے مجھے اپروچ کیا, ایک سینیٹر نے کسی اور کو اپروچ کیا. جس سینیٹر نے مجھے اپروچ کیا انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے ان کا ایک میوچل کانٹیکٹ سے بات کی, اور جس سینیٹر نے کسی اور سے بات کیا انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کوشش کر رہا ہے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے. عمران خان نے پہلے سے اعلان کیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا جو جڑ ہے وہ سیکرٹ بیلٹ ہے. تو امید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے, اور یہ جو سیکرٹ بیلٹ ہے جو ہمیں ہمارا سینٹ پہ ہمارا الیکشن پروسیس پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, غیر جمہوری قوتوں کو موقع دیتا ہے انٹرفیئر کرنے کے لیے, اس کو بھی ہم ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جاسمین منصور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, سینٹ کے انتخابات کی جو ریزولوشن تھی, جو ہاتھ اٹھائے گئے, 14 سینیٹرز غائب ہو گئے. کس نے کس کو ووٹ ڈالا؟ ہاتھ اٹھائے 64 نے, اس کے بعد ووٹ پڑے 50. تو ظاہر سی بات ہے اپوزیشن میں بھی پڑ گئی دراڑیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا کہنا یہ ہے کہ ان کو تو شک جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات درست ہے کہ اس تمام عمل کے بعد جو اپوزیشن کا ساتھ تھا اس کو اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے. اب یہ کہنا کہ جہانگیر ترین کے تھرو کسی نے میوچول کانٹیکٹ کرایا تھا یا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, مجھ سے بھی اور گورنر پنجاب رابطے میں تھے, تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جو سینیٹرز ہیں وہ بڑے محترم ہوتے ہیں, اپنی پارٹی سے سنا ہے بہت لائلسٹ ہوتے ہیں, اور سینٹ کی سیٹ انہی کو دی جاتی ہے. یا جیسے میں نے پرسوں کے شو میں بھی کہا تھا, دو ہی طریقے ہیں سینٹ تک پہنچنے کے, یا تو آپ حد سے زیادہ لائلٹی میں شاہ سے شاہ کی وفاداری تک پہنچ جائیں, یا پھر آپ پیسے دیں, یا پھر آپ بہت ہی ہائی لیول کے انٹلیکٹ میں ہوں. بہرحال ان تینوں میں سے ایک چیز. اب اگر آپ کو کوئی خرید رہا ہے یا آپ کو کوئی اپروچ کر رہا ہے تو آپ کو پہلے اسے اس وقت ایکسپوز کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. لیکن ایک بار پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کی طرف بڑے واضح طریقے سے نام لے کے شخصیات کا ان کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے. سلسلہ حاصل بزنجر صاحب سے شروع ہوا اور اب آگے نکل چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی. تو آخر آپ نے اگر اداروں کے حوالے سے یہ باتیں کرنی ہی ہیں تو پھر ایک ہی دفعہ متحدہ اپوزیشن کھل کر بات کرے. کبھی چھپتے بھی ہیں اور کبھی سامنے آتے بھی ہیں کہ پالیسی جو ہے وہ بلا وجہ تمام اس پروسیس کو شک و شبہات کے نظر کر رہی ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب نے جوائن کیا. آپ فارمر سینیٹر رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں. صداقت علی عباسی صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں, تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں, اور چودھری نور الحسن تنویر صاحب قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر ممبر اور سینٹرل سیکرٹری بھی ہیں آپ انٹرنیشنل افیئرز کے. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم. اچھا بھائی, جب اداروں کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں تو پھر معاملات سینسٹیو ہو جاتے ہیں. پہلے حاصل بزنجو صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اوپر ان کے اوپر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا اداروں کو بدنام کر کے جمہوریت کے حوالے سے یہ جو اس کو کوئی جمہوریت کی مطلب آپ کوئی ویلفیئر نہیں کر رہے, اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر آج بلاول صاحب کی پریس کانفرنس ہے, ذرا اس کے بھی کچھ نکات سن لیں. ایک نام ہے جو گونج رہا ہے بلا وجہ, کبھی ادھر کبھی ادھر, اس میں کتنی صداقت ہے, ذرا بات کریں گے اس پر. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جس طریقے سے یہ ادارے چلے, جنرل فیض حمید صاحب پہ بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ ماضی میں تاریخ میں جس طریقے سے اس کا ادارہ سیاست میں استعمال ہوا, دھاندلی کے لیے استعمال ہوا, عسکر خان کیس پہ بے نقاب ہوا, آج وہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو بڑے ایکسپیکٹیشنز ہے جنرل فیض حمید صاحب کہ وہ اپنے اداروں کو سیاست سے الگ رکھے گا, وہ اپنا ادارہ کو متنازع نہیں بننے دے گا, اور وہ حکومت کو اپنے ادارہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا.
मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल फैज साहब हमारा एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतर जाएगा। बड़ी बात है, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उतर चाहिए जनरल फैज साहब। अगर आप सुन रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डीजी आईएसआई का नाम अचानक, ये हम देखते हैं हर अदवार में, जमहूरी अदवार में, जहां तक मेरी मेमोरी जाती है, चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो तो कभी पाशा का नाम आ रहा है, उससे पहले मतलब कोई डीजी आईएसआई ऐसे पिछले दो अदवार में जनरल रिजवान की खिंचाई हुई। सो मामलात ये हैं कि सेनेट में जो कुछ भी हुआ उसका मलबा बड़ी कन्वीनियंटली इदारों पर डाल दिया जाता है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछ रही हूँ, ये किस किस्म के जमहूरी रवैये और कदरें हैं? 10 साल से तो हुकूमत जमहूरी हुकूमत थी ना, 5 साल आप लोगों ने खुल के की, 10 साल से आप सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हुक्मरान है, पिछले 5 साल से वो वफाक में थे पीएमएलएन वाले, और 10 साल से वो पंजाब में थे। तो कौन से ऐसे अदवार हैं जिसमें इस इदारों को इस्तेमाल किया गया, और अगर किया तो आप लोगों की हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ ही किया होगा। आप क्यों इनको घसीट रहे हैं सियासत में दोबारा, और क्यों नाम ले लेके पुकार रहे हैं मदद के लिए? देखें यास्मीन, पहली बात ये कि इस सवाल का जवाब एक जुमले में नहीं होता है। ठीक है, 2 में 3 में दे दे। हाँ, मैं ये कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये कि ये तो एक फैक्ट है कि इन इदारों ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन पॉलिटिक्स में शुरू से की है। अच्छा। वो 88 से पहले हो या 88 के बाद हो, और उसकी वजह से पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ मार्जिनलाइज हुई हैं। क्या हुई है सर? मार्जिनलाइज हुई हैं। ठीक है। और तोड़ फोड़ का भी अमल हुआ है इनके होते हुए। तो आज अगर बिलावल साहब ने एक जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अगर ये बात की है तो कोई गलत बात नहीं की है, और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद करते हैं कि ये इदारा जो है, जो इनका जो मैंडेट है वो उसी मैंडेट में रहें। अगर वो उम्मीद करते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब यही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या उन्होंने अपने मैंडेट को क्रॉस किया है जो आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं? मतलब किसी से अगर आप किसी काम की रिक्वेस्ट, जैसे अभी मैं कहूँ जी मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करनी है, तो मतलब मैंने कुछ देखा होगा तो मैं चीफ से रिक्वेस्ट हर दौर में पाकिस्तान की, हर दौर को छोड़ने से पिछले 10 सालों की बात करें, 10 साल क्या, 5 साल क्या, 2 साल क्या, पाकिस्तान के हर दौर में इसी तरह की बातें इस इदारे पर उठाई गई हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से। ठीक है, आपको शक है उन पर? नहीं, मैं क्या शक, क्या खुदा तो नहीं कि भाई नहीं, मैं नाउजुबिल्लाह कह रही हूँ कि आप लोगों को ये शक है कि सेनेट के इंतखाबात में उन्होंने कुछ काम दिखाया है? देखें, अगर बिजनजो साहब कह रहे हैं तो बिजनजो साहब एक बहुत अच्छे आदमी हैं और उससे मेरा दोस्त भी है, और अगर वो कह रहे हैं तो उसमें वजन ज़रूर होगा। ओके, और जहांगीर तरीन और एक बीच की कुव्वत ने पीपल्स पार्टी के लोगों से रब्ता करें, बिलावल साहब कह रहे हैं। हाँ, क्या बिलावल साहब जो कह रहे हैं गलत बात नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे उसकी पूछ रही हूँ कि उन्होंने रब्ता किया और क्या कहा होगा कि मतलब है हमारी तरफ वोट डाल दो या कुछ इस तरह। डेफिनेटली इसीलिए तो नहीं क्या होगा कि भाई लंच आकर खाओ या डिनर खाओ, यही कहा होगा कि भाई वोट लो और पैसे लो और वोट दो, यही होगा। और सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आप लोगों के बारे में फरमाया है कि हमें शक भी पीपल्स पार्टी पे और दरार भी इनकी वजह से जब ऑपोजिशन में पड़ गई है, एतमाद को ठेस पहुंची, ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं इस वक्त कमेंट कर सकता हूं उनकी बात पर क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद है और मेरे कोई ऐसे कमेंट से मैं कोई नेगेटिव मैसेज नहीं हो। इस सिलसिले में जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाएगा बड़े लेवल पर। और फिलहाल में सर वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने इस्तीफे दिए हैं वो ड्रामेबाजी लग रही है। मतलब ख्वाजा आसिफ भी एक सीनियर सियासतदान है, आप भी सीनियर सियासतदान है, और वो ये कह रहे हैं तो आई थिंक जवाब तो बनता है। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो सीनियर आदमी हैं, मगर वो जिस तरह की बातें करते रहे हैं पार्लियामेंट में भी, वो जिस तरह की बातें करते रहे हैं, उनको सीरियसली ना लिया तो वो तो वही जो मोची दरवाजे में जो लोग नहीं आवाज़ें करते हैं, कसते हैं, वो उस तरह के पॉलिटिशियन है। मैं इस पर से ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा। सो चौधरी साहब उनको सीरियसली नहीं से। चौधरी साहब, आज की जो ये बिलावल साहब ने बात की और फिर जिस तरह आपने हासिल बिजनजो साहब का बयान सुना, जाहिर है हमने तो पहले सोचा सेंट्रल मीडिया पे कवरेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में आजकल सारी दुनिया आज़ाद है, आप जो बोलें वो चलता है। फिर उसके ऊपर देखें एक प्रीमियर इदारे के डीजी को आके वजाहत देनी पड़ी और उनको ट्वीट करनी पड़ी कि इस तरह ना करें। तो ये मामलात इदारों की तरफ घसीटना, आप समझते हैं सेनेट में जो नाकामी हुई ऑपोजिशन को, या जो भी मामलात हुए, अपने अंदर अपने सेनेटर्स की इंक्वायरी करने के बजाय किसी प्रीमियर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से रिक्वेस्ट करने का क्या मतलब हो सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जो हालात बने हैं जी वो हम सब के सामने हैं। ठीक है, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है और कैसे हुआ है।
میرے خیال میں اس کا سد باب ضروری ہے. سد باب جو ہے وہ یہ ہے جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. شبلی افراد نے بھی آج کہا ہے اور ہم اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جو جمہوری نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا ٹکٹ لے کے اس کو اس کے مینیفیسٹو کے ساتھ وہ آپ منتخب ہوتا ہے. لہذا اس کا فرض ہوتا ہے کہ ہر قیمت کے اوپر جماعت اور اس کے سربراہ اور کا احترام کیا جائے, کیونکہ وہ جو ووٹ آپ نے عوام سے لیا وہ آپ نے عوام سے وہ ووٹ لیا اس جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے. اب آپ جو ہے نا وہ بے ضمیری جو جسے ہم کہتے ہیں نا نہ کریں, بلکہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق آپ کے اوپر فرض ہے کہ وفاداری کریں. اگر آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہے, آپ لیڈرشپ کے ساتھ چل نہیں سکتے یا لیڈرشپ صحیح نہیں ہے, تو بالکل آپ اس جماعت سے ریزائن کریں, پھر دوبارہ جو ہے اپنا انتخاب کروائیں اور پھر جس کے ساتھ مرضی جائیں. ہوتا یوں ہے کہ جس جماعت کے ٹکٹ کے اوپر آپ منتخب ہوتے ہیں اس کے ساتھ رہنا ہے. سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اچھا مجھے بات کمپلیٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہے نا وہ جمہوری نمائندے, جمہور اور جمہوریت جو ہے وہ اس وقت کویسچنیبل ہے. ٹھیک ہے جی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. میرے خیال میں تمام جماعتوں کو متفقہ طور کے اوپر یہ جو سوراخ ہے اس کو فوراً بند کریں, اور جماعت جو ہے جس جماعت کے جتنے بھی, اب دیکھیں نا کتنی بدقسمتی کی بات ہے, کیسے بھی وہ ناکام ہوئی, لیکن اس وقت جو آپ کا وہاں پہ نمائندہ بیٹھا ہے جو چیئرمین ہے اس کے پاس 36 ووٹ ہیں اور اس کے مخالف جو ہیں وہ 64 ہیں, لیکن وہ وہاں پہ براجمع ہے. اب اس میں ایک اور بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ 54 کی بات کر رہا ہے, 55 کی بات ہو رہی ہے کہ ٹوٹل 54 ووٹ ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 50 کا اعلان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بننی چاہیے کہ یہ ظلم اور زیادتی کیوں ہو رہی ہے, یہ جو ووٹ جو ہے آپ کا مسترد ہو جاتا ہے, یہ کیوں مسترد ہو رہا ہے. اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. ہو سکتا ہے دیکھیں نا, اگر ایک پڑھا لکھا سینیٹر جو ہے, دیکھیں میری بات سنیں سر, یہ وہی سینٹ کا لوگ ہیں نا جنہوں نے اس کو, ایک سیکنڈ سر, یہ جو ابھی چیئرمین سینٹ ہے سنجرانی صاحب, ان کے وقت تو ایک بھی ووٹ ضائع نہیں ہوا, تو سارے سینیٹرز وہی ہیں یا کوئی تبدیل ہو کے کوئی ان پڑھ سینیٹر بھی آ گئے ہیں جنہیں نہیں پتا کہاں موت لگانی ہے؟ بالکل یہی بات میں آپ والی ہی کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو 64 میں سے 9 لوگ جو ہیں انہوں نے تو ووٹ دیا ہے, ادھر دوسری طرف گئے ہیں, باقی 5 لوگوں کے ووٹ آپ نے مسترد کیے ہیں. میرے نزدیک جو ہے وہ قصوروار 9 ہیں, اور وہ کس جماعت کے ہیں اس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قائم کیا ہے, ادھر سے جناب محترم شہباز شریف صاحب نے قائم کیا ہے. وہ میں پتہ چل جائے گا کہ وہ 9 لوگ کون ہیں, لیکن 5 لوگوں کے تو آپ نے ریجیکٹ ہی کر دیے کہ آپ کا ووٹ ٹھیک نہیں ہے, جبکہ اس کے اوپر وہ جو ویڈیو ہے اس میں موجود تھا وہ 54 جو ہے کی فگر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو سر اسی وجہ سے آپ لوگوں نے جنرل فیض حمید سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ مطلب اپنے ادارے کو دیکھیں. ہم ان کو کیا مورز الزام ٹھہرائیں, ہمارا اپنا کام ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کو سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ اس کو ختم کرنی چاہیے, جو کہ پچھلے 5 سال میں آپ کر سکتے تھے, 10 سال میں, لیکن آپ لوگوں نے نہیں کی. صداقت صاحب نہیں کیا تو بھگت رہے ہیں آپ. بس سر, اب یہی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا, جب آپ لوگوں پر آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں بھگت رہے ہیں, جب وقت ہوتا ہے تو لیجسلیشن نہیں کرتے, ہم چیختے رہ جاتے ہیں. جب سنجرانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہم چیختے رہ گئے کہ سیکرٹ بیلٹ بند کراؤ, لیکن اس وقت آپ لوگ بس اب چھوڑ دیں. صداقت, یہ معاملات جو اب جا رہے ہیں اداروں کی طرف, پہلے حاصل بزنجو صاحب کا یوں کہنا, پھر آج بلاول صاحب کا جنرل فیض حمید سے ڈائریکٹ یہ کہنا کہ ہماری آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں, اور یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جمہوری پارٹیوں کا انٹیلیجنس ایجنسی سے امیدیں لگانے کا مطلب کیا ہے آخر؟ بہت شکریہ جیسمین. پہلی بات یہ کہ جو ہمارے چوہدری صاحب نے کہا کہ جی اس طرح کے وہ ووٹ کاؤنٹنگ میں غلطی ہوگی, ان کا وہ پڑھے لکھے ووٹر کو چھوڑیں, ان کا پڑھا لکھا ایک 6.5 فٹ کا ایک سینیٹر جس کا نام جاوید عباسی ہے, وہ وہاں پہ پولنگ ایجنٹ تھا, اس کو تو کوئی سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں انہوں نے کیوں بٹھایا ہوا تھا. نہ ذرا میں بات پلیز کر لوں, نہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا, نہ ان کو کوئی سمجھ آئی کہ ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے. تو یہ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یہ جا رہے تھے
انہوں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا ہے, اس نے آگے سے 2 مار دیے, اب یہ ٹین 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 کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کو ضرورت کیا تھی؟ نواز شریف اور زرداری کو لوگ سمجھتے ہیں اس وقت اس ملک کے ڈاکو, ان کو قوم بھی سمجھتی ہے, ان کو سینیٹر بھی سمجھتے ہیں. جب آپ پردے سے ہٹیں گے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ کو کوئی صادق سنجرانی کو کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا تھا, انہوں نے کوئی غیر آئینی کام کر دیا تھا, وہ تو اتنا ڈیسنٹ آدمی تھا کہ سارے سینیٹر ان کو پسند کرتے تھے. ان کو شوق چڑھا کہ ہم شرارت کریں گے, تھپڑ کھا کے اب یہ چون 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 کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کہہ رہے ہیں ہمارے بندے بک گئے. یار بندے لیٹس اسیوم بندے کسی نے خریدیں, یار شرم کرو. نواز شریف اور زرداری نے خود ان کو ٹکٹ دیے تھے, یہ کو عوام سے ووٹ لے کے تو آئی نہیں. یہ بک گئے اسی بات پہ بلاول اور شہباز کو شرمندہ ہو کے چپ ہو جانا چاہیے. وہ ٹین 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 کبھی اس کو کبھی اس کو, کبھی جہانگیر نے خرید لیے, کبھی یہ ان کی حیثیت دیکھیں کہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایشو. نمبر 2 دیکھیں یہ مافیاز ہیں, جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سب حسین نظر آ رہا ہے, سب جمہوریت نظر آ رہی ہے. جب جب ان کو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے, عدالتیں حق اور سچ کی بات کرتی ہیں. جب جب یہ اپنی چوری پہ پھنسے ہیں, انہوں نے کیا کس کس کا مذاق نہیں اڑایا. لہٰذا ان کا یہ کہنا قابل شرم ہے. پیپلز پارٹی تو اس طرح کا بیہیو کرنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس دن مولانا صاحب نے کہا کہ میں عمران خان حکومت جو یہودی لابی ہے اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی جو ساری زندگی یعنی مذہب کارڈ استعمال کرنے کے خلاف تھی, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بچ نہیں سکتے, ان کو عمران خان NRO نہیں دے سکتے یا ان کو دینا نہیں چاہتے, تو یہ ہر ادارے کو ملائن کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں بلاول بھٹو کا یہ بیان کہ وہ ایک جمہوری لیڈر ہو کے ایک ایسے ادارے کو جو ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر ہے اس کو اس طرح کی بات کرنا, جب آپ کے فوجی بارڈر پہ شہید ہو رہے ہیں, انڈیا آپ کو ملائن کر رہا ہے, تو یہ دشمنوں کا نیریٹو یہاں بولنا اور اپنی کوتاہیوں پہ اداروں کو مطلب بے توقیر کرنے کی کوشش کرنا, صرف میں نہ مانوں, صرف ہار جانے کے بعد, صرف ریلیف نہ ملنے کے بعد اور پکڑے جانے کے بعد یہ اس مطلب ایک پھپے کٹنی کا رونا ہے جو آپ کو ہر جگہ یہ کریکٹر نظر آتے ہیں. تو سر یہ اوکے ٹھیک ہے, مطلب ہے مجھے اوکے, کیا ہم اس کو پھر اس طرح رہتے تو چودھری صاحب نے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا ہم کسی اور کی طرف کیا بات کریں, ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے سینیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا یا جو بھی کیا بہرحال. لیکن پھر بھی میں اپنی بھی کلیئرٹی کروں, میں ان کے سامنے اپنی پارٹی کا اسپوکس پرسن بیٹھا ہوں گورنمنٹ کا. اگر ہمارا کوئی بندہ بھی کسی طرح سے بھی ان کا سینیٹر کہہ دے کہ گورنمنٹ کے کسی بندے نے ان کو خریدا ہے تو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو کنڈیم کروں گا. سر عمران خان کے بلاول نے جب جہانگیر ترین کا نام لیا تو وہ کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں نا, یہ تو بلاول تو روتے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا سینیٹر کوئی ثابت ہو جائے ان کی تحقیقات میں کہ ان کو حکومتی کسی نمائندے نے پیسے دینے کی کوشش کیا, مجھے بتائیں یہ ساری بات کرنے کا ان کے پاس کیا جواز ہے, اخلاقی جواز کیا ہے کہ جی وہ پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لیے, 64 بندوں نے کھانا کھایا, 50 بندوں نے ووٹ دیا, ابھی وہی 64 بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا. یعنی مذاق ہے, سوائے ان کے کہ شرمندہ ہو کے چپ ہو کے سینٹ الیکشن کی بات ہی نہ کریں. یہ کبھی ادھر چین چین کر رہے ہیں, کبھی ادھر چین چین کر رہے ہیں. سر ایک بریک لے لیتی ہوں, اس کے بعد ایک اور بھی بڑی خبر ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اس پر بھی یقیناً جو جمہوری لوگ ہیں ان کو اعتراض ہوگا, لیکن کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ بے نامی اثاثوں کی معلومات, بڑی خبر. ISI سمیت 6 اداروں کے افسران کی کمیٹی بنا دی گئی ہے. IB, ISI, FIA, IB, اسٹیٹ بینک اور گریڈ 18 اور 19 کے افسران کو شامل کر لیا گیا ہے. کمیٹی بے نامی اثاثوں کی معلومات اکٹھی کر کے مطالعہ حکام کو فراہم کر دی جائے گی اور بتایا گیا ہے کہ یہ کام فوری طور سے شروع کر دیا جائے گا. we'll talk about this after this break. Welcome back. Senator Saab, once a senator, always a senator, with due respect.
مجھے بتائیے بےنامی اثاثوں کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری صاحب کی کل علی زیدی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود تھے فیڈرل منسٹر، وہ کراچی کے حوالے سے کیمپین پہ ہم شو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا زرداری صاحب کے کافی بےنامی اثاثے اور کچھ چیزیں آلریڈی حکومت ضبط کر چکی ہے، جیسے کہ کچھ ان کے انٹیریئر میں کوئی کیا بتا رہے تھے شوگر مل، اور اس کے ساتھ ساتھ سمٹ بینک جو ہے اس کے اونر نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ جی مطلب ہے میں مالک نہیں تھا، اومنی گروپ اور زرداری مالک تھے. تو یہ جو اب ISI سمیت 6 اداروں کے افسران کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اٹس کائنڈ آف اے JIT آئی تھنک. تو یہ تو پھر اس پر اب جو بے نامی اکاؤنٹس اور چیزیں نکلیں گی اس پہ تو واویلا نہیں مچے گا. میڈم سب سے پہلے تو میں اس جواب سے پہلے 1-2 منٹ لوں گا آپ سے. جی ضرور. یہ کہ جو ہمارے جو 2 بیٹھے ہیں دوست، جی ان میں سے ایک دوست نام میں نہیں لوں گا، اچھا نہیں لگتا ہے. وہ سامنے ہی بیٹھا ہے، وہ عباسی صاحب، ٹھیک ہے. میں تھوڑا عوام کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج سے 400 سال پہلے یورپ میں رینیسنس آیا تھا. رینیسنس ایک پیریڈ تھا جب ڈارک ایجز سے یورپ نکل رہا تھا. اس رینیسنس میں یہ آ رہا تھا کہ آپ مذہبی اتھارٹیز ہیں یا کنگ شپس ہیں یا ڈائنیسٹیز ہیں یا جو غلط کاریاں ہیں اس پر کھل کر بات چیت کریں. اور یورپ میں اس طرح ہوا اور یورپ نے ترقی کی. تو یہ پاکستان میں کوئی سیکرٹ ویکرٹ چیز نہیں ہے. اور یہ جو کیا مطلب سر میں سمجھ نہیں رہی ہوں بات. پاکستان میں کوئی سیکرٹ ادارے نہیں ہے کہ جس پر ہم بات نہیں کر سکتے اور جس پر ایسے لوگ جو ہم پر غداری کے فتوائیں اور یہ جو ہے مسلمان ہے یا پاکستانی ہے یا فلاں، یہ 70 سال سے نہیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. اب اس طرح کی غداری وداری کی فتویٰ ہمیں کوئی ادارہ دے یا یہ ایسے لوگ دے جو کہ شجاع پاشا کے پلے ہوئے لوگ ہیں اور ہم پر بات کر رہے ہیں. اچھا اب دوسری بات جو آپ جو کہہ رہی ہیں، تو دوسری بات یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ بزنس آف پاکستان وہی چلے گا نا. یہاں کوئی اندھا قانون تو نہیں چلے گا، یہاں کوئی اندھا قانون تو نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وفاق کی یا کیبنٹ ڈویژن ہے، اس کو نوٹیفائی کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی بے نامی ہو یا بے نامی نہیں ہو یا کوئی بھی کمیٹی بنانی ہے، وہ تھرو اس سسٹم کے تحت بنتی ہے کہ وہ کرے گا کہ بھائی اس میں نیشنل بینک کو رکھیں گے یا اس میں اسٹیٹ بینک کو رکھیں گے یا دوسرے فائنینشیل اداروں کو رکھیں گے اور فلانا ڈیفنس منسٹری کو رکھ سکتے ہیں. یہ جو جس طرح یہ رات کو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک JIT بن گئی، یا پھر وہ ان کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو لا منسٹری سے جا کر پوچھیں. تو یہ جو چیز کر رہے ہیں اور راتوں رات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی جائیداد ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، یہ اچھا نہیں ہے سر. نہیں میری بات سنیں، یہ عدالتوں کو پروف کرنا ہے. یہ ٹیلی ویژن پر یا عباسی صاحب یا شہزاد اکبر کو فیصلہ بہت ساری چیزیں تو عدالتوں نے پروف کی ہے نا. جب جیسے اسحاق ڈار کا گھر نیب نے منجمد کر دیا ہے. دیکھیں ایک بات، یہ اس ڈسکشن میں کوئی جو غلط کاریاں ہیں اس کی میں سپورٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، پر قانون کے حساب سے ہونی چاہیے. عدالتیں کرتی ہیں. ان کے بیانوں سے یا پرائم منسٹر جا کر مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے گھر میں جائے اور بولے کہ بھائی میری بیوی مجھے کھانا نہیں دیتی ہے، میرا بیٹا یا بیٹی کام نہیں کرتی ہے، ان کی طرح نہیں ہے کہ امریکہ میں جا کر پاکستان کی جو ہے سر میں بے نامی اکاؤنٹ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں بے نامی اکاؤنٹ کے لیے ایک جائیداد ہے، سوری، تو جا کر کریں، تھرو قانون کے تحت کریں نا. اوکے، قانون کے تحت چوئی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ قانون کے تحت کریں، لیکن پچھلے 10 سال میں قانون کے کو یہ آپ جو موقف سامنے آیا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو استعمال. دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. اسٹیٹ بینک کو پچھلے 5 یا 10 سال میں یہی نہیں پتا تھا کہ سمٹ بینک کا ریئل اونر کیا، ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ اس ملک کا. صرف ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں. تو اگر بے نامی جائیدادیں کسی کے ناموں میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو بھائی یا تو اسے اپنے نام پہ کرو. مطلب بے نامی جائیداد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کس کو دھوکہ دینا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو بے نامی جائیدادوں کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے خیال میں بینگ اے پاکستانی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پتہ چل جائے. جو صبح سے شام تک یہ الزامات لگاتے ہیں پچھلے 5 سال اسپیشلی 2013 سے لے کے 2018 تک جناب بے نامی جائیداد کرتے رہے. یہ ان کی ویسے بھی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ قوم سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم قوم کو یہ سب کچھ لے کے دیں گے، دکھائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ باہر سے جتنا پڑا ہوا پیسہ ہے، بلکہ میں آج یہ کہوں گا
یاد دلاؤں گا کہ وہ عمران خان صاحب اور مراد سعید اور ان کے دوسرے سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ $200 ارب باہر پڑا ہوا کہیں پہ وہ بھی لے کے آئیں گے, $100 ارب جو ہے وہ ہم ادا کر دیں گے قرضے پاکستان کے, اور $100 ارب جو ہے ہم عوام کے اوپر لگائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لے کے آئیں اور بے نامی جائیدادوں کا بھی پتہ بھی کریں. اور میں ایک اور آپ سے یہ کہوں کہ یہ حقیقت میں یہ نالائق, نااہل اور بے شرم حکومت ہے. ان کو ذرا احساس نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف الزامات لگاتے ہیں. اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں عباسی صاحب سے بھی کہوں گا کہ آج بتا دیں کہ آپ نے یہ الزامات لگا کے کب تک گزارا کرنا ہے. وہ اللہ کے بندو, آپ نے مہنگائی کس قدر کر دی ہے. آپ دیکھیں گے پیٹرول جو ہے 2 دن پہلے پیٹرول جو ہے 5 روپے انہوں نے اور بڑھا دیا ہے. لوگوں کا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے, اور مہنگائی جو ہے اس قدر بڑھا دی جس کی انتہا نہیں ہے. قوم کو آسانیاں دینے کی بجائے صبح سے شام تک وہ جی نواز شریف اور زرداری اور یار 16.5 ارب ڈالر جو ہے یہ باہر سے ابھی لے چکے ہیں. 18 ارب ڈالر جو ہے موجود تھا خزانے میں تھا. اور یہ جو ہے کوئی آسانی دینے کی بجائے, کوئی کام شروع کرنے کی بجائے, کوئی پروجیکٹ لگانے کی بجائے, کوئی انہوں نے نئی روڈ شروع نہیں کی, کوئی انہوں نے بجلی کا کارخانہ نہیں لگایا, کوئی انہوں نے عوام کو سہولت نہیں دی, ماں سوائے اس کے کہ بشرموں کی طرح الزام لگاتے جاؤ. وہ الزام لگا کے کب تک گزارا کرو گے, کب تک کام چلاؤ گے؟ ان کو چاہیے کہ کوئی عوام کا خیال کریں. آپ دیکھیں 15 اور 16 تاریخ کو پھر دوبارہ ہڑتال کر رہی ہے, سٹرائک کر رہی ہے تاجر برادری پورے پاکستان میں. اور ابھی بھی جو لاسٹ سٹرائک ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی سٹرائک جو ہے وہ ہوئی ہے. عباسی صاحب, ان کو ذرا پرواہ نہیں ہے. ان کو یہ کہنے کی بجائے یہ صبح سے لے کے شام تک وہ ایک جناب علی زیدی ہے اور یہ فیصل واڈا ہے, یہ فردوس عاشقوان ہے, شہزاد اکبر ہے. یہ جھوٹے ہیں, ان کو کوئی خیر نہیں ہے, ان کے منہ سے خیر کی بات نہیں نکلتی. یار بدقسمتی سے تم لوگ ہمارے سربراہ بن گئے ہو, کچھ تو خیال کرو یار. تم لوگ وزارتوں کے میں بیٹھے ہوئے ہو. عباسی صاحب کچھ تو خیال کریں. بالکل. دیکھیں پہلی بات یہ کہ میں 16 ارب ڈالر کی بات کروں, یہ 16.5 ارب ڈالر کی بات, 16.5 ارب کی ڈالر کی بات کر لیتا ہوں. ان کو سمجھانا ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی کی حکومت ختم ہوئی نا تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آخری سال کا 19.5 ارب ڈالر تھا. ابھی بھی 3 ارب ڈالر اور لے کر آئیں گے تو جو تباہی شاہد خاقان کی حکومت نے آخری سال کی اس کا خسارہ پورا ہوگا. اگر کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کی ڈیفینیشن کسی سے پوچھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کی جتنا پیسہ آپ نے کمایا اور جتنا خرچ کیا اس میں 19.5 ارب ڈالر کا گھاٹا تھا. لہٰذا وہ ابھی 3 ارب اور آئے گا تو شاہد خاقان نے جو مصیبت ڈالی تھی وہ ہٹے گی. اب اگلی بات یہ کہ ہم صبح شام چور چور اس لیے کہتے ہیں کہ سارا خزانہ خالی ہے. جیسمین 950 ارب روپیہ ہم نے خرچ کرنا ہے پوری پاکستانی قوم پہ ترقیات میں, اور 2900 اس سے 3 گنا ہم نے خرچ کرنا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے قرضے کے سود پہ. قوم یہ سنے 1 روپیہ آپ پہ لگتا ہے اور 3 روپے ان کے قرضے کے سود پہ لگتے ہیں, اور وہ قرضہ ٹوٹل 30,000 ارب ہے جس میں سے 24,000 ارب خالی پچھلے 10 سالوں میں آیا. اور وہ آپ دیکھ لیں وہ گیا کہاں, وہ آپ کو کہیں کہاں نظر آئے گا. ہل میٹل میں نظر آئے گا, آپ کو عزیزیہ میں نظر آئے گا, لنڈن فلیٹس میں نظر آئے گا, وہ آپ کو فلیگ شپ میں نظر آئے گا, وہ آپ کو جو ہے نا سر محلوں میں نظر آئے گا. تو یہ آج اگر ہم بات کرتے ہیں ہم قوم کی اس پریشانی کی بات کرتے ہیں جس میں قوم آج پھنسی ہوئی ہے, اور اس کے 2 ذمہ دار ہیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب, اور 2 ادوار ہیں, یہ پچھلا اور اس سے پچھلا ادوار. لہٰذا ہم کسی کو گالم گلوچ نہیں کر رہے, ہم صرف قوم کو بتا رہے ہیں کہ آج جو مہنگائی ہے, آج جو بے روزگاری ہے, آج جو بجلی کا بحران ہے, اس میں قیمتوں کا بحران ہے, بجلی مہنگی ہے, اس کی وجہ یہ چوری چکاری ہے جو ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے, لوگوں نے پیپلز پارٹی اور نون کے مقابلے میں ہمیں اس لیے ووٹ دیا, ہم ان کا احتساب کر سکتے تھے. آج آپ کو پتا ہے کہ اب لیٹسٹ آج سے کچھ 10 دن پہلے شہباز شریف صاحب کا نیا کیس آ گیا کہ وہ زلزلے سیلاب کے پیسے کھا گئے. اب کل جو ہے پرسوں مریم صاحبہ گئی وہاں پہ اپنا نیب میں, تو وہاں ان کے کھاتے میں ایک ٹی ٹی پکڑی گئی جو تقریباً 7 ارب کی تھی, اور وہ ہل میٹل سے مریم صاحبہ کے نام آئی. وہ جو کہتی تھی کہ میرے پتہ نہیں میری پراپرٹی کہاں سے نکال لیتے ہیں, میری لندن میں تو کیا
میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کل پرسوں ان کے اکاؤنٹ میں اور پیسے پکڑے گئے. وہ خاتون جس کو پورے ملک کا پتہ ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ کتنا جھوٹ بولیں گے, یہ کتنا چھپائیں گے. سر یہ بھی تو یہ باتیں بھی تو ہے نا چودھری صاحب, یہ جو عباسی صاحب باتیں کر رہے ہیں, کوئی جھوٹا الزام نہیں ہے, ہر چیز کی ٹرانزیکشن ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس ٹاک شو کے بعد آپ کو وہ جو مریم صاحبہ کے چیکس ہیں جو انہوں نے سائن کیے ہیں, جو ان کی ٹی ٹی وہ سب اویلیبل ہے سر, ہم سب دیکھ چکے ہیں, وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, سارے ڈاکیومنٹس. عدالت جھوٹا الزام کیسے ہوا؟ پھر وہ بات کرتے ہیں, آپ جب کہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں عدالت میں لے جائیں. عدالت میں نا, یہ عدالت میں کیس ہے. دیکھیں ان کو ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے جب یہ عدالت میں نیب کام کر رہی ہے, جب پتہ چلے گا. عدالت سزا دی نواز شریف کو, آپ کہتے ہیں ان کو باہر نکالیں. میری باری آ گئی, مجھے بتائیں نا. نہیں سر, لاسٹ کامنٹ, سب کی باریاں ختم ہو چکی ہیں. اگر نواز شریف صاحب کو عدالت اس جرم پہ سزا دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکالیں. ابھی یہ کہتے تھے ہمیں, آپ کے لاسٹ کامنٹ, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے باریاں لگائی, اب تو انہوں نے بھی باری لے لی ہے. باری لے کے پوری قوم جو ہے 11 مہینوں میں انہوں نے پوری قوم کی توبہ توبہ کروا دی ہے. آپ فرما رہے تھے کہ نواز شریف نے قرضے لیے ہیں, زرداری نے قرضے لیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کے جو آپ پروجیکٹس ہیں اگر پاکستان میں سے مائنس کر دیے جائیں نا, تو آپ کے پاس موٹر وے, لاہور کا ایئرپورٹ, کراچی کا ایئرپورٹ, ملتان کا ایئرپورٹ, اسلام آباد کا ایئرپورٹ, اور سکولز, کالجز, بجلی کے کارخانے, 11,000 میگا واٹس کے پروجیکٹس آپ یہ دیکھیں. اور آپ دیکھیں 64 ایئرز میں آپ نے صرف پاکستان میں 17,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے. سر یہ ٹھیک ہے, یہ بات میں مانتی ہوں کہ پروجیکٹس لگے ہیں نواز شریف کے دور میں, میں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں لگے, لیکن اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ جتنے قرضے لیے گئے ہیں نا ان کا ایک آڈٹ کرا لیں, انٹرنیشنل آڈٹ کرا لیں, اور بتا دیں کہ قرضہ کہاں کہاں لگا ہے. اس میں تو کوئی اتنی مشکل بات ہے ہی نہیں, میرے خیال سے 3 مہینے میں کام تمام ہو جائے گا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, کل آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ملاقات ہوگی آپ سے. آئی لائک ٹو تھینک مائی گیسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.